السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے گرگ آتشی اور اس کی رائٹر ہے عتیقہ فیض۔ تم بس یہی کرتے رہنا، کوشش نہ کرنا۔ ہورین نے تل ملا کر ٹائپ کیا تھا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹ بعد اس کا جوابی پیغام موصول ہوا تھا۔ تو کیا کروں؟ رشتہ لے کے آیا تھا۔ کیا کہا تھا تمہاری بہن اور بہنوئی نے؟ ہم کسی کنگلے کے ہاتھ میں رشتہ نہیں دیتے۔ تو یار کوئی تم چھوٹی موٹی نوکری کر لو۔ کیا ماڈل اتنی آسانی سے نہیں بنا جاتا؟ ہورین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کو کیسے سمجھائے۔ دوسری طرف وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یار میرا خواب ہے یہ، اور بات کا رٹا جواب دیکھ کے وہ بھنا گئی تھی۔ پھر میرا ملنا بھی ایک خواب ہی سمجھو۔ وہ پیغام بھیج کر موبائل بند کر کے تکیہ درست کر کے لیٹ گئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ اس نے سختی اور مضبوطی سے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا اور آگے کا علیحدہ عمل سوچنے لگی تھی۔ اس کے بہنوئی کی دبئی میں نوکری لگ گئی تھی۔ ساری سہولیات کے ساتھ فیملی کو ساتھ رکھنے کی بھی سہولت دی گئی تھی۔ بہنوئی رابعہ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، اور رابعہ بھی جانا چاہتی تھی، اور ہورین اس کو حق میں جانے بھی سمجھتی تھی۔ بھلا ایک گھر بار چھوڑ کر وہ ہورین کے ساتھ کیوں رہتی؟ المختصر وہ دونوں چاہتے تھے بنا کوئی زیادہ خرچہ کیے ہورین کے اچھے اور مہذب گھرانے میں شادی ہو جائے۔ لڑکا صحیح کماتا کھاتا ہو اور ہورین کو بھی خوش رکھے، یعنی وہ اس زمانے میں معجزہ چاہتے تھے، اور یہ معجزہ ہو کر نہیں دے رہا تھا، جس وجہ سے آئے دن گھر میں تلخی بڑھتی جا رہی تھی، اور اس تلخی کی وجہ بنا کسی شک و شبہ کے وہی تھی۔ اگلے دن صبح راسم کے آفس جاتے ہی ہورین باہر نکل آئی تھی۔ رابعہ نے اس کو دیکھ کر سپاٹ چہرہ بنا لیا تھا اور اپنے لیے چائے نکالنے لگی تھی، لیکن رابعہ نے کنکیوں سے اس کے ہاتھ میں فائل اور دوسرے ہاتھ میں پرس کو دیکھا تھا، مگر ہورین کو ناشتے کے لیے ٹیبل کی طرف آنے کے بجائے باہر جاتے دیکھ کر ایک ٹھٹکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نوکری ڈھونڈنے اور ٹھکانہ دیکھنے۔ ہورین کا لہجہ لٹ مار تھا۔ ٹھکانہ دیکھتی رہنا، تم یہاں ہی رہو گی؟ تمہارے بھائی نے کہا ہے کہ پیچھے یہ گھر خالی ہی رہے گا، تو اس کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ البتہ فراغت کے لیے نوکری کرنا چاہتی ہو تو اجازت ہے۔ رابعہ نے برتن سمیٹتے ہوئے اپنے لہجے میں تھوڑا سا پیار سمویا تھا، مگر لفظوں کا چناؤ صحیح نہیں کر پائی تھی۔ ہورین کے گلے میں ایک گولا سا اٹکا تھا اور آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کاش رابعہ تم یہ کہتی کہ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اس کے لہجے میں بے بسی اور افسوس تھا۔ رابعہ نے اس کو چونک کر کے دیکھا تھا۔ اب رشتے ڈھونڈ تو رہے ہیں تمہارے لیے، مگر آپ ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، رشتہ نہیں۔ اس نے تلخی سے رابعہ کی بات کاٹی تھی۔ تمیز سے بات کرو ہورین۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، اور ایک بار نوکری مل جائے تو یہ گھر بھی آپ کو ہی مبارک ہو۔ ہورین نے ایک گہرا سانس لے کے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ صرف بی اے پاس پر آج کل نوکری نہیں ملتی، بھوکے پیٹ پھرنا پڑتا ہے اور دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ رابعہ نے تیزی سے طنز کیا تھا۔ تو آپ کون سا مجھ سے بھرے پیٹ بھیج رہی ہیں؟ اور ہاں، رہی بات دھکوں کی تو وہ منظور ہے، مگر اس گھر کی دیکھ بھال نہیں۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر دو بدو جواب دیا تھا، جس سے رابعہ کلس گئی تھی۔ قدم قدم پر ثابت کرتی ہو کہ ستیلے کبھی سگے نہیں ہوتے۔ رابعہ کی بات سے وہ 200% متفق تھی۔ دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو ایسا مان ہی نہیں دیا تھا کہ وہ سگوں والا پیار کر سکے۔ بالکل، اسی لیے تو ہی مجھے اندازہ ہے باپ ایک نہ ہوتا تو 3 ٹائم کا کھانا بھی آپ نہ دیتی، ہورین نے کہا تھا، اور رابعہ کو پیچھے بھنا ہوا چھوڑتی باہر نکل گئی تھی۔ امی میں جا رہی ہوں۔ رانیہ نزاکت سے ساڑی سنبھالتے اندر آئی تھی۔ ہلکے پرپل کلر کی شفون کی ساڑی، جس میں اس کے بلاؤز کا نیلا کلر اور 5 انچ کے بازو سے اس کے گورے مگر سڈول بازو نظر آ رہے تھے۔ ہاتھ اوپر کو اٹھاتی تو بغل کا نظارہ بھی ہو جاتا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ سبک روی سے چلتی ان کے بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ شہناز نے اس کا حلیہ دیکھ کر بڑا سا منہ بنایا تھا۔ انہیں رانیہ کا ایسا پہناوا سخت ناپسند تھا۔ کتنی بار کہا ہے ایسے عجیب عجیب لبادیں مت پہنا کرو، گھر میں ایک جوان دیور بھی ہے۔ اور شہناز بیگم نے نرمی سے لہجے میں ٹوکا تھا۔ بہرحال وہ ناگواری ظاہر نہیں کر سکتی تھی، مگر رانیہ نے سر جھٹک کر ان کی بات کاٹی تھی، کیونکہ ان سے لڑنا وہ ابھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ دیور سے یاد آیا، امی خضر کو جگا دیا تھا آپ نے؟ اس کی میٹنگ تھی آج۔ رانیہ نے ان کی بات کو گول کر کے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ نہیں، شاید ابھی تک سو رہا ہے۔ شہناز نے اس کی بات کو گول کرنا محسوس کر کے ناگواری سے کہا تھا۔ میں جگاتی ہوں اس کو، وہ اپنی ساڑی کا پلو اپنے کمر کے گرد لپیٹ کر اٹھی تھی۔ تم خضر کے کمرے میں مت جاؤ، تم اپنے پروڈکشن ہاؤس جاؤ، کہیں لیٹ نہ ہو جائے، میں اٹھا دوں گی اسے۔ شہناز بیگم کسی مصلحت کے تحت بول ہی پڑی تھی۔ منہ پھیرے کھڑی رانیہ کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا اور آنکھوں میں ناگواری کی جھلک بھی، مگر جبراً ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جا کر مڑی تھی۔
جی امی، ویسے بھی پروڈیوسر ہونا اتنا آسان تو نہیں، بس بہت تھک جاتی ہوں، جبکہ ساتھ گھر کی ذمہ داری بھی ہو۔ اس نے کس قدر جتاتے لہجے میں کہا تھا اور پلو جھٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے شہناز بیگم نے تھک کر سر کراؤن سے ٹکایا تھا۔ احمد اور خضر ان کے دو بیٹے تھے، دونوں کو سلیم صاحب اور شہناز نے محبت سے پالا پوسا تھا۔ 6 سال پہلے جب خضر نے میڈیکل میں داخلہ لیا تھا تو سلیم صاحب کینسر کے مرض سے ہار کر شہناز کو اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ بہت دن شہناز کو خود کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ پھر سنبھل کے تو دل میں خیال آیا کیوں نہ احمد کی شادی کر دی جائے، ویسے بھی ان کی بوڑھی ہڈیوں سے کام نہیں ہوتا تھا۔ ان کی دیورانی قدسی اپنی بیٹی بنش کے لیے احمد کو چاہتی تھی اور وہ اس بات سے پوری طرح واقف۔ شہناز بیگم نے قدسیہ کے سامنے اپنی ساملی بیٹی بنش کو، جو فی الحال میٹرک میں تھی، اپنے دونوں خوبصورت بیٹوں سے موازنہ بڑے تلخ انداز میں کیا تو قدسیہ بیگم کا دل جٹھانی کے ایسے مغرورانہ رویے پر کرچی کرچی ہو گیا تھا، اور انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی بنش کی شخصیت کو ایسا بنائیں گی کہ اس کا سانولا رنگ کبھی اس کے لیے تہذیب کا نشانہ نہیں بنے گا۔ 1 سال کے بعد احمد نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پروڈکشن ہاؤس بنا لیا اور اس کے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے ڈرامے مقبول ہونے لگے۔ شہناز بیگم کی گردن میں مزید سریا فٹ ہو گیا تھا۔ وہ 2 شتومت سے احمد کی ہم پلہ لڑکی تلاش کرنے لگی، مگر احمد کو رانیہ بھاگ گئی تھی۔ تانیہ مادر پدرازاد ایک چھوٹی موٹی ماڈل تھی اور احمد کی ملاقات اس سے ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے درمیان ہوئی تھی جس میں وہ ایک سین کے لیے لی گئی تھی۔ احمد اس کو دیکھتے ہوئے اس پہ فدا ہو گیا تھا اور رانیہ احمد کی خوبصورتی اور دولت سے۔ احمد نے اظہار محبت کرنے اور رانیہ کے اقرار کرنے کے بعد فوراً ہی شہناز بیگم سے بات کی تھی۔ شہناز بیگم نے تو پہلے ہی احمد کی شوبز دنیا سے جڑنے پر تھوڑی سی نالاں تھی۔ یہ سن کر تو ان کا جو ڈر تھا کہ احمد کو کوئی بے حیا ڈراموں میں کام کرنے والی نہ پھنسا لے، سچ ثابت ہوا تھا۔ انہوں نے منانے کی کوشش کی تھی مگر احمد اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا۔ رانیہ کا جادو سر چڑھ کے بولتا تو احمد روٹ کر 2-3 گھر نہ آتا۔ بالآخر شہناز بیگم کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے اور انہوں نے رانیہ کے لیے حامی بھر دی تھی۔ رانیہ ان کی سوچ کے برعکس ایک اچھی بہو ثابت ہوئی تھی۔ اس نے شہناز بیگم کے سارے خدشات مٹا دیے تھے، مگر رانیہ کے پہناوے پر ان کو اعتراض تھا کیونکہ خضر کی موجودگی میں ایسے لباس مناسب نہیں لگتے تھے۔ شہناز نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے متعدد بار سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ دن تمیز والے کپڑے پہنتی اور پھر پرانی ڈگر پہ واپس۔ رانیہ احمد اور خضر کا بہت خیال رکھتی تھی اور ہر کام ٹائم پر ہوتا تھا۔ پھر شادی کے 1 سال بعد احمد اور رانیہ کی زندگی میں زین آیا تو پورے گھر میں بچے کی کلکاریوں میں شہناز بیگم سب بھول گئی۔ خضر کے بھی ہاؤس جاب شروع ہو گئی تھی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اب خضر کی بھی بہو لے کر آئی جائے۔ ایک دھڑکا انہیں خضر اور بنش کی آپسی دوستی کو دیکھ کے ہی لگا رہتا تھا کہ کہیں خضر تائی جان۔ انہوں نے بنش کے آواز پر پٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور بغور بنش کو دیکھا تھا۔ وہ سانولی ضرور تھی مگر تیکھے نین نقش کے ساتھ پرکشش لگتی تھی۔ دراز قد، متناسب سراپا اور شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ چاہے سر پر نہیں مگر شانوں پر گرانے کی بجائے سلیقے سے پہنا ہوتا تھا جس سے اس کی رعنائیاں چھپ جاتی تھی۔ MBA کرنے جا رہی تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں، اسے چوڑیاں بہت پسند تھی، بےحد باتونی اور بےحد پر اعتماد۔ وہ کسی کا بھی آئیڈل ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے پھر سوچا میرے خضر کے برابر تو نہیں۔ اللہ نے اسے حسن سے نوازا ہے۔ اور تائی امی، بنش نے ایک اور آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اب حقیقتاً ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ بنش متفکر سی کمرے میں آئی تھی اور ان کی پیشانی کو چھوا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے نرم مسکراہٹ سے بنش کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تائی امی، وہ خضر کہاں ہے؟ وہ اس قدر شہناز کی ذہنیت سے واقف تھی اس لیے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سو رہا ہے، جا کر اٹھا دو، شہناز نے ان کو جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بنش نے چند سیکنڈ لیے اور بنا ہی مسکرا کر کہا تھا نہیں تائی جان، مناسب نہیں لگتا، آپ کو میں ویل چیئر پہ بٹھا دیتی ہوں، آپ اٹھا دیجیے گا۔ شہناز بیگم مسکرا دی تھی۔ اسے بنش کی یہ محتاط پسندی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ دوستی لڑکیوں کی طرح ایسے کوئی موقع نہیں چاہتی تھی۔ خضر نے دوستی ہونے کے باوجود اس سے ایک فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ ہاں بٹھا دو، پھر ایک کام کرنا ہے، اپنے گھر سے اپنی امی کا بنایا تیل لا کر میرے سر میں لگا دینا۔ جی ٹھیک ہے تائی امی۔ ویل چیئر پر بٹھا کے اس کے جانے کے بعد وہ بھی خیالوں میں کھو گئی تھی۔ ایک دن یوں ہی خضر کے لیے لڑکی دیکھ کر آتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ احمد موقع پہ ہی جاں بحق ہو گیا تھا اور ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھیں۔ رانیہ نے تب
بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ غم اور عدت میں ہونے کے باوجود وہ سارا کام بہت دل جمعی سے کرتی تھی، لیکن عدت کے بعد شہناز بیگم کو رانیہ کی دل جمعی سے تھوڑا سا کھٹکا لگا ہوا تھا۔ وہ ذہن کا کم اور خضر کا زیادہ خیال رکھتی تھی اور پروڈکشن ہاؤس خود چلانے لگی تھی۔ ذہن اس بنا پر رانیہ سے دور ہوتا جا رہا تھا جس کی اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ خضر میں لگی رہتی تھی اور خضر شاید تھوڑا سا بہت جانتا تھا، اس لیے ان کو وقتاً فوقتاً منع کرتا رہتا تھا۔ دوستی صرف شہناز سے بھی ویل چیئر پر ہونے کی وجہ سے خضر کے کام اور دوسری ضرورت پورے کرنے سے قاصر تھی، جس سے مجبوراً خضر کو ان پر ہی عنایت کرنا پڑتا تھا۔ 5 سال کا ہوتے ہوئے ہی رانیہ نے ذہن کو شہناز بیگم کی کافی مخالفت کے باوجود بورڈنگ میں ڈال دیا تھا، اور شہناز جو پہلے بہت محتاط تھی اب تو شاید زیادہ شد و مت سے خضر کے لیے اس کی دلہن ڈھونڈنے لگی تھی۔ ایک بار خضر کی دلہن آ جاتی تو رانیہ اور اس کے ارادوں کو لگام مل جاتی۔ بے لگام تو وہ اب بھی شہناز کی وجہ سے نہیں ہو پاتی تھی، مگر کب تک؟ رانیہ کو تو موقع چاہیے ہوتا تھا اور شہناز بیگم وہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس لیے انہوں نے پہلے بینش کے لیے اپنی دیورانی سے بات کی، مگر انہیں اپنی بیٹی کے لیے وہ تلخ لفظ اب بھی یاد تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے نرمی سے انکار کر دیا تھا۔ دیکھیں بھابھی، میری بیٹی آپ کے خوبصورت بیٹوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تم طنز کر رہی ہو؟ نہیں بھابھی، میں موازنہ کر رہی ہوں، اور یہ سچائی بھی ہے کہ خضر کا حسن میری بیٹی کو ساری زندگی احساس کمتری میں مبتلا رکھے گا۔ لوگوں میں اٹھتا بیٹھنا ہوتا ہوگا تو سب کی چہم گوئیاں، اور خضر کا حسن ایک طرف سے فتنہ بھی ہے جس نے اس کی بھابھی ان کی بات سن کر شہناز کے سر پر چھت آ گری تھی۔ تو تمہیں بھی شک ہے؟ مجھے شک نہیں، یقین ہے بھابھی، اور شاید آپ بھی اسی لیے مجھ سے بینش کا رشتہ مانگنے آئی ہیں، محض آپ کی مجبوری، ورنہ آپ نے تو احمد کے لیے میری بینش کو رد کر دیا تھا، تو خضر کے لیے کیسے مان سکتی ہیں؟ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ خضر کے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں آپ کی مدد ضرور کروں گی، مگر بینش نہیں۔ میں نے اس کی شخصیت کو سنوارنا ہے، اور تاکہ اس کی رنگ روپ آپ اس کی آنے والی زندگی میں رکاوٹ نہ ہو۔ شہناز بیگم نے ہنکارا بھرا تھا۔ ان کی دیورانی نے ان کا ہاتھ نرمی سے تھاما تھا۔ فکر مت کیجیے گا بھابھی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بینش آپ کی بہو بنے نہ بنے، ایک بیٹی ضرور ہے، اور تب سے بینش ان کا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھنے لگی تھی۔ خضر رات گئے گھر آیا تھا اور کنپٹی مسلتے ہوئے پہلے شہناز بیگم کے کمرے کا رخ کیا تھا، مگر کمرے میں مجلگاں اندھیرا ان کے سو چکنے کی گواہی دے رہا تھا۔ آج شاید طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے جلد ہی سو گئی تھی۔ خضر نے خود کلامی کی تھی اور احتیاط سے ان کے کمرے کا دروازہ بند کرتا صوفے پہ آ کر اپنا اوور آل رکھ کر باورچی خانے کی جانب بڑھا تھا۔ فریج سے اپنے لیے سالن نکال کر جیسے ہی وہ مڑا، اس نے اپنے پیچھے باورچی خانے کے دروازے پہ رانیہ کو کھڑے پایا تھا، اور ایسے حلیے میں خضر نے جلدی سے نظریں چڑھائی تھی، لیکن رانیہ کو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ مصنوعی اس کو گھورتی اس کی جانب آئی تھی اور اس کے ہاتھ سے باؤل لیا تھا۔ خضر نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور واپس فریج سے پانی کی بوتل نکال کر برتنوں کے سٹینڈ سے گلاس اٹھایا تھا، اور دانستہ بے نیاز بنا گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا تھا۔ تم آج لیٹ آئے، رانیہ نے بات کی ابتدا کی تھی۔ جی، وہ میں فوزان کے ساتھ چلا گیا تھا اس لیے، اور اس کی وائف نے دعوت دی تھی۔ خضر نے بوتل واپس رکھنے کے بجائے ٹیبل پر رکھ دی تھی، اور وہیں رکھی ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا گرم ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ خضر جی، وہ ٹیبل پر نظر جمائے دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض برت رہا تھا، اور اس کا ایک گریز رانیہ کو بھی محسوس ہو رہا تھا، اس لیے دل میں سوچ کر اس کو پکار بیٹھی تھی کہ ایک بار تو وہ اس کے حشر سامانیوں پر اپنی نظر کرم کرے۔ بندہ بشر ہے، ایک بار تو بہک جائے، فریقہ ہو جائے، اور خضر نظر اٹھانے سے گریزا تھا کہ بندہ بشر تھا، کہیں بہک ہی نہ جائے۔ خضر رانیہ کے ایسے رویوں پر تذبذب کا شکار تھا، لیکن کھل کر بات کرنے سے بھی ہچکچاتا تھا، اس لیے فی الحال دانستاً وہ بادل نخواستہ چپ تھا۔ مگر دانیہ کے ایسی حرکتوں پر خائف ہونے کے باوجود اس کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی بھابھی، جس نے اس کے بڑے بھائی سے محبت کی شادی کی تھی، وہ اپنی سوچ کو ملامت کرتا خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتا تھا، پہلے بھی تو بھابھی ایسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی اور ایسے ہی خیال رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ ذہنی اور قلبی کشمکش میں مبتلا تھا کہ رانیہ نے اس کے سامنے ٹیبل پر کھانا رکھا تھا۔ خضر نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تھا، رانیہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ تھینک یو بھابھی، اب آپ جا کر ریسٹ کیجیے، خضر نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا سرسی سے کہا تھا۔ رانیہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ مگر میں ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو
تو میں خود لے لوں گا بھابھی۔ خضر نے نرمی سے اس کی بات قطع کی تھی۔ ویسے بھی اپنے کمرے میں جا کر ہی کھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ خضر نے ٹرے اٹھائی تھی اور کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ سوچنے لگی تھی ایسا کیا ہو جو خضر اس کی طرف متوجہ ہو، مگر یہ اس کو خضر کی کہ گریز اور شہناز بیگم کی موجودگی کی وجہ سے ناممکن لگ رہا تھا۔ اسے کئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا جس سے شہناز بیگم بھی راضی ہو جاتی اور خضر بھی اس کا ہو جاتا، اور وہ جانتی تھی کہ اسے موقع جلد ہی مل جائے گا۔ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوتے ہی اچانک ایک جھماکہ سا اس کے ذہن میں ہوا تھا، اور اب ہر بار کی طرح وہ کچھ سال پہلے والے اس منظر کی یاد میں کھو گیا تھا جس نے اسے کئی سالوں سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ بی ایس سی کا طالب علم تھا۔ اس کی دیو ملائی شخصیت کافی لڑکیوں کو اس کی جانب کھینچ لاتی تھی، اور وہ بھی کسی کی دل آزاری کرنے سے بہتر سب کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کر لیتا تھا، مگر اس نے دوستانہ مراسم کو کبھی بھی دوسرے ناجائز مراسم میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک دن یوں ہی گزرتے گزرتے اس کا پین گر گیا تھا، اور جلدی کرو نا یار، تپتی دھوپ میں سڑک کنارے کھڑی فائل سے ماتھے پر چھجا سا بنائے وہ ادھر ادھر ہراساں نظروں سے دیکھتی اب کی بار جھنجھلا کے بولی تھی۔ بائک کو کک پر کک مارتے اب بعد نے اس کی تیوری چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ میری جگہ پر تم آ جاؤ، اس نے سلگ کر کہا تھا، جس پہ حورین نے منہ بنایا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ اس وقت میرے بہنوئی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا نا تو بس۔ میں نہیں ڈرتا۔ بعد نے تڑک کر بائک کو ایک زوردار ٹھوکر ماری تھی، یعنی حورین کا غصہ اس پر اتارا تھا۔ اچھا ڈرتے نہیں، مگر میں تو ڈرتی ہوں نا۔ جلدی چلا لو، اوپر سے گرمی بھی بہت ہے۔ اوف، اس نے اب قدرے نرمی سے سمو کر پچکارا تھا، اور پھر ماتھے پر آیا پسینہ پہنچتا بائک کو کک پر کک مارنے لگا تھا۔ اسی وقت ان کے آگے سے ایک گاڑی آ کے رکی تھی اور شیشہ نیچے ہوا تھا۔ اب بعد نے چمبے سے مشہور پروڈکشن ہاؤس کی ایک مالکہ رانیہ کو بیٹھے دیکھا تھا۔ چند دن پہلے ہی وہ اس کے ڈرامے کے لیے آڈیشن دے کے آیا تھا، اور آڈیشن میں تو زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا، مگر اپنی آنکھوں کے داو پیچ سے رانیہ کو ہلا کر آیا تھا۔ رانیہ کو اس کی آنکھیں بہت خوبصورت لگی تھی، اور کچھ سوچ و بچار کے بعد وہ خصوصاً آج کل کے ڈرامے معیار اور ڈرامہ دیکھنے والوں کی اکثریت یعنی صنف نازک کی نفسیات سے کسی حد تک واقفیت نے اس کو بات کی طرف راغب کیا تھا۔ آدھے ڈرامے کی آدھی شہرت تو اس کی آنکھوں سے ہی ہو جاتی، جس کی وجہ سے اس کو ڈرامے میں ایک رول دے کر ہی دینا چاہتی تھی۔ آج یا کل میں وہ اسے بلانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور آج وہ یہاں مل گیا تھا۔ رانیہ نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پہلے وہ بات کو اور پھر کوف سے خراب موڈ لیے کھڑی اس کے پیچھے حورین کو دیکھا تھا۔ اتنی گرمی میں کہاں خوار ہو رہے ہو؟ رانیہ نے اسے دوستانہ انداز میں پوچھا تھا۔ اب بات تھوڑا سا خجل ہوا تھا وہ۔ میم بس اچانک نہ جانے کیا ہو گیا ہے اس کو۔ اوہ، ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسے، اور میں تم دونوں کو ڈراپ کر دیتی ہوں۔ میم نہیں، کوئی بات نہیں۔ عباد نے مروتاً انکار کیا تھا۔ رانیہ نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے نہیں، کوئی بات نہیں، تم دونوں آؤ، بیٹھو۔ غرض ان کی بے حد اصرار پر وہ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ عباد رانیہ کے ساتھ والی سیٹ پر، جبکہ حورین پیچھے بیٹھ گئی تھی اور تیکھی نظروں سے عباد کو گھور رہی تھی۔ عباد نے اس کی نظروں کو بھانپ لیا تھا، لیکن انجان بنا رہا۔ البتہ رانیہ نے اب تک خاموش بیٹھی جلتی کرتی حورین سے پوچھا تھا، تمہارا کیا نام ہے؟ جی، وہ چونکی تھی۔ میرا نام حورین ہے، وہ زبردستی مسکان لبوں پہ سجائے بولی تھی۔ نائس نیم۔ رانیہ نے سر دھنا تھا۔ ایکسکیوز می میم، میری بس یہاں آ جائے گی، آپ مجھے یہاں اتار دیجیے، حورین نے کہا تھا، اور عباد گڑبڑایا تھا۔ ارے تم یہاں کیوں؟ مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، حورین نے لٹھ مار انداز میں کہا تھا، مگر وہ گھگھیایا تھا۔ پلیز میم، اس کو اس کے گھر تک ڈراپ کر دیجیے گا، حورین نے کہا تھا۔ رانیہ نے ہنسی دبائی تھی، عباد کی صورت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ حورین نے کار کا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھے تو تیز چلچلاتی دھوپ سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن اسے اپنی انا کا جھنڈا سربلند رکھنا تھا۔ عباد نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر جانا چاہا تو رانیہ ایک دم بول پڑی تھی، رکو عباد، مجھے بھی تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حورین جو عباد کو اپنے پیچھے آنے دیکھنے کی متمنی تھی، اس کو یوں روکنے پر کلستی ہوئی گاڑی سے دور ہو گئی تھی۔ اب پوائنٹ کی طرف جاتے جاتے اس کے قدم مان کے ہو رہے تھے۔ کراس بیگ کندھے پر لٹکائے وہ چلا رہی تھی کہ اس کی نظر اچانک اپنی شرٹ کی جیب پر گئی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ شہناز بیگم نے اس کو وہ جو بہت چاہ سے گفٹ کیا تھا وہ پین غائب تھا۔ اسے اچھے طریقے سے یاد تھا کہ کلاس میں نکلتے ہوئے اس نے وہ پین اپنی جیب میں راسا تھا۔ کینٹین تک آتے آتے کہاں چلا گیا؟
اسے اچانک آڈیٹوریم کے سامنے کریم سے اپنا ٹکرانا یاد آیا تھا۔ شاید اسی منٹ بھیڑ میں وہ پین وہیں گر گیا تھا۔ اسی لیے یہی سوچ کر اس نے آڈیٹوریم کے پاس جا کر دیکھنے کا سوچا، ملتا ورنہ اس نے گمشدہ چیزوں پر کل ہی پڑنی تھی۔ آڈیٹوریم کے سامنے وہ ایک جگہ پر وہ کریم سے ٹکرایا تھا۔ وہاں وہ دو لڑکیاں کھڑی تھیں، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں اس کا پین، دوسرے ہاتھ کے ناک پر تکبر اور نخوت ٹھہری ہوئی تھی۔ ان دونوں میں گرما گرم بحث جاری تھی۔ ایک کو تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ وہ اس کی ہم جماعت یسرا تھی اور اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ دوسری جس کے ہاتھ میں پین تھا شاید وہ جونیئر تھی، اس لیے وہ اسے اکثر انجان تھا۔ چند ایک کالج کے دوسرے طالب علم بھی وہاں اکٹھے ہونے لگے تھے۔ وہ حالات حاضر جاننے کی غرض سے آگے آیا تو یسرا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، یہ میں ہی دوں گی۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ اس لڑکی نے تیکھے سے جواب دیا تھا اور پین واپس اپنے ہاتھوں میں گھمایا تھا۔ یہ کسی اور کی امانت ہے اور صرف یہ ایک ہی پین ہے، کوئی تجوری کی چابی تو نہیں ہے جو تم اتنی حجتیں کر رہی ہو؟ یسرا چڑھی تھی۔ تجوری کی چابی ہی لگ رہی ہے جو تم اتنا اصرار کر رہی ہو۔ اوہ اچھا۔ یسرا نے اچھا کو لمبا کر کے کھینچا تھا۔ جان گئی ہوں میں، خضر کے سامنے امپریشن بنانا چاہتی ہو نا تم عام صورت لڑکیوں کو بس یہی موقع چاہیے ہوتا ہے خضر کے سامنے شیخی بھی کھاڑنے کا۔ یسرا کا لہجہ تیز اور تمیز تھا اور حورین کی تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ کتنی بیوٹی کمپٹیشن جیت چکی ہیں آپ؟ اس کی غیر متوقع ٹھنڈے اور ناصحانہ لہجے پر یسرا چونکی تھی۔ کیا؟ کتنے بیوٹی کمپٹیشن میں حصہ لے چکی ہیں آپ؟ اس کے اس لہجے میں استرائیت کی آمیزش تھی۔ طالب علموں میں دبی ہنسی گونجی تو یسرا کا چہرہ حد تک سے سرخ ہوا تھا اور جواب نہ بننے پر وہ لب بھیج گئی تھی۔ سنیے، آپ میں سے جو بھی اس دیوبند مالائی حسن و جمال رکھنے والے ان صاحب کو جانتے ہیں، جن کا نام انہوں نے لیا ہے، پلیز یہ پین ان کو دے دیجیے گا۔ اس نے چھوٹے سے جھمنٹے کی جانب متوجہ ہو کر تیز لہجے میں کہا تھا، اور جس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا وہ پین پکڑا کر ایک طنزیہ مسکراہٹ یسرا کی طرف اچھالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ چند قدم آگے جا کر اس نے یسرا کو پین لیتے دیکھا تھا اور تبھی خضر کی نظریں بھی اس سے دوچار ہوئی تھی۔ خضر کو خلاف توقع اس کی آنکھوں میں پسندیدگی اور ستائش تک شائبہ تک نہیں نظر آیا تھا جو وہ دیکھنے کا عادی تھا، بلکہ اس کی نگاہیں بے تاثر تھیں اور وہ سر جھٹکتی آگے نکل گئی تھی۔